اسٹریس کی ایک سب سے بڑی وجہ اور ڈپریشن کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے تنہائی. کسی چیز میں ناکامی کے بعد انسان اکیلا کسی کمرے میں بیٹھ جائے, کسی کونے میں بیٹھ جائے اور اپنا دماغ دوڑاتا رہے اور اپنی ناکامی کے بارے میں وہ مجبور ہو کر یا کسی بھی طریقے سے سوچتا رہے, ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا, کیوں اس طریقے کا ہوتا ہے, میں کیوں اس طریقے سے ناکام ہوتا ہوں, دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. وہ الون جو اس کی زندگی ہے, اور جو اکیلا ہوتا ہے نا تو اس کی زندگی جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹ کی طرف اور نیگیٹو تھنکنگ کی طرف اس کا مائنڈ کام کرتا رہتا ہے. تو اب آپ دیکھیں پہلا سولوشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز باجماعت ادا کرو, اس لیے کہ آپ جب دن میں 5 مرتبہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے جاؤ گے تو آپ الون نہیں ہوگے, کئی لوگوں کے ساتھ آپ نماز ادا کرو گے. اور پھر کمال کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کاندھے سے کاندھا ملتا ہے, یعنی صفوں کے درمیان جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے کہ سرکار نے فرمایا شیطان اس میں داخل ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا کاندھے سے کاندھا ملاؤ, اور حضور فرماتے کاندھے سے کاندھا تم ملاؤ, دل سے دل اللہ ملا دے گا. تو کتنا عظیم سولوشن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دن میں 5 مرتبہ اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے, اب آپ دیکھیں ریگولر آپ کہیں کے نمازی ہیں اور آپ نماز کے لیے جاتے ہیں, آپ ایک ٹائم نظر نہیں آئیں گے اور دوسرے ٹائم پہنچیں گے تو آدمی آپ سے پوچھا فجر میں کہاں تھے یار, نظر نہیں آئے, سب خیریت تو ہے, کوئی ٹینشن تو نہیں ہے, بس یہ پوچھنا ہی آپ کو اسٹریس سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو ایک چیز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز با جماعت ادا کریں, انشاءاللہ اس سے بھی انسان اسٹریس اور ڈپریشن سے باہر نکلے گا. دوسری چیز جو بہت سمجھنے کے لائق ہے, اگر کوئی ٹینشن لائف میں آ گیا, کوئی ڈپریشن کی پوزیشن تک آدمی پہنچ گیا اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ کچھ اچھا نہیں لگتا, ایسا لگتا ہے جیسے دل بیٹھ جائے گا, اب اٹیک آئے گا کہ کب اٹیک آئے گا, ایسی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, تو اس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عظیم سولوشن عطا فرمایا ہے. ان سولوشن میں سے ایک سولوشن یہ ہے اچھی کتاب کو پڑھنا شروع کر دو, اور سب سے اچھی کتاب قرآن ہے. تو ڈپریشن اور اسٹریس میں رہنے والا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی تمہاری طبیعت بے چین ہو تو وضو کرو اور گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاؤ, اگر درس قرآن کی محفل چل رہی ہے تو اس میں شریک ہو جاؤ, اور اگر درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم خود قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کرو, ادھر تم قرآن پڑھو گے اللہ آسمان سے تم پر سکون نازل فرما دے گا. تو ڈپریشن اور اسٹریس کا سولوشن قرآن کی تلاوت ہے. اس کو ایک میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں کہ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ کسی بزرگ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہم نے لے لیا تو ہم بہت اطمینان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں. اللہ عز و جل جسم و جسمانیات سے پاک ہے, لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک رسی ہے, ایک رسی کا کنارہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ اس بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے. یعنی گویا قرآن پڑھنے والا ایسی رسی کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایک رسی کا سرا اللہ کے دست قدرت میں اور دوسرا اس کے ہاتھ کے اندر ہے. جب کوئی بندہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو گویا ایک سرا رسی کا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اللہ کے دست قدرت میں ہوتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ڈپریشن کا ایک سولوشن یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں. اب جو باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ ایک پورا کمپلیٹلی آپ کو سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر جس طریقے سے ٹیبلیٹس یا پرسکرپشن لکھ کر کے دیتا ہے اس طریقے سے کچھ باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا, اور میں گزارش کروں گا کہ اسے آپ اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں. اللہ نے چاہا تو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کبھی مایوسی کے شکار نہیں ہوں گے, ہمیشہ ہر تکلیف کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ پر کامل بھروسہ آپ کے اندر پیدا ہوگا اور انشاءاللہ العظیم اللہ ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے سیلف لو, خود سے محبت کرو. آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم خود سے محبت نہیں کرتے, کسی اور چیز سے محبت کرتے ہیں. اب کسی اور چیز کے اندر آپ بہت سارا مٹیریلزم کو آپ لے لیجئے تو ہمیں بہت ساری دنیاوی چیزوں سے اور مادی چیزوں سے محبت ہے, خود سے محبت نہیں. سیلف لو اور سیلفش یہ دونوں میں فرق ہے. سیلفش اسلام پسند نہیں کرتا لیکن سیلف لو کو انسان پسند کرتا ہے. اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. قرآن نے سب سے پہلے جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم سیلف اپنے بارے میں دیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ سیلف لو ہوا.
قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ دوسروں کا پہلے سوچو آخرت کے سلسلے میں اور خود کے بارے میں غافل ہو، یعنی پوری دنیا جنت میں چلی جائے اور ہم دروازے پر بیٹھ کر کے داروغہ بن کر کے بیٹھے، ایسا نہیں، ہمیں خود کو حکم دیا۔ مغفرت کے حوالے سے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگی گئی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سیلف لو، آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم ہماری فکر بالکل نہیں کرتے، ہمیں اپنی ذات سے قطعی طور پر وہ محبت جو ہونی چاہیے وہ ہمیں اپنی ذات سے محبت نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی فیملی کے اندر وہ ایک انسان اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس ایک انسان پر پوری فیملی کا ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور وہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو پورا خاندان بکھرا ہوا نظر آتا ہے اور پورا خاندان جو ہے وہ تباہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ محسوس کریں کہ مرنے والا جب مرتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے، اس کے انتقال کے بعد ٹائم پر تو شاید کوئی چیز تھوڑی سی محسوس ہو اس کی جدائی، لیکن جب 1 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو آدمی محسوس کرتا ہے یار ان کے جانے سے ہم تو ختم ہو گئے۔ تو سیلف لو ضروری، اپنی زندگی کو پیار کرو، اپنی زندگی کے لیے وقت نکالو، اپنی زندگی کو اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق اس کام سے بچاؤ جو کام جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دوسروں کی دنیا بنانے میں خود کی آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، نتیجتاً ہوتا یہ کہ ہم تو اپنے بچوں کا بہت کچھ بنا لیتے ہیں لیکن ہماری آخرت۔ اس لیے اسلام نے ان چیزوں کے بارے میں خاص طور پر تاکید فرمائی کہ سیلف لو، اپنے بارے میں فکر کرو، اس لیے کہ قیامت میں اولاد کام نہیں آئے گی، قیامت میں بیوی کام نہیں آئے گی، قیامت میں بیٹے کام نہیں آئیں گے، قیامت میں دوست کام نہیں آئیں گے، بلکہ قیامت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، قیامت کے دن مجرم آرزو کرے گا کہ میری تکلیف کی جگہ پر میرے بیٹے کو رکھ دیا جائے اور مجھے چھٹی دے دی جائے۔ یہ سچویشن اس وقت ہوگی انسان کی۔ تو سیلف لو، اپنی فکر کرو، اپنی ہیلتھ کی فکر کرو، اپنی معاشی فائنینشیل پوزیشن کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی زندگی کی فکر کرو۔ اس طرح سے اپنی زندگی ہم نے گزاریں کہ جیسے ہماری زندگی سے ہم کو کوئی پیار ہی نہیں ہے، بس جی رہے ہیں، جیسا کہ آج ہم دنیا میں بہت سارے انسانوں کی لائف کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہی بندہ جو سیلف لو اپنی زندگی کے اندر اختیار نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کھویا گما پریشان وہ نظر آتا ہے۔ اپنی لائف کے لیے ٹائم آپ نکالیں، پہلی چیز۔ سیکنڈ چیز، جو سیکنڈ سبجیکٹ، سیکنڈ لیسن ہے، وہ یہ ہے، سیکنڈ پوائنٹ جو ہے پرائرٹی۔ آپ کو اگر اسٹریس سے نکلنا ہے تو آپ کی زندگی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پرائرٹی کیا چیز ہے آپ کے لیے۔ آپ جب تک کہ پرائرٹی کے بارے میں نہیں غور کریں گے، اور کام کرنا ہے 4 دن بعد کا اور آج کے کام کو ہم نے توجہ نہیں دی، تو پرائرٹی بھی ایک ایسا ایجوکیشن ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دینے کی بنیاد پر کل کا بھی کام خراب اور آج کا بھی کام خراب ہوگا۔ تو اپنی زندگی میں پرائرٹی۔ اب پرائرٹی کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ کی فیملی کے اندر پرائرٹی کون، آپ کے رشتہ داروں میں پرائرٹی کون، آپ کی نماز کا وقت ہوا تو نماز پرائرٹی ہے یا بزنس پرائرٹی ہے، ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے پرائرٹی کیا چیز ہے۔ جب آپ پرائرٹی کو اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ العظیم وہ کام ہونے پر آپ کو سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں کہ فلائٹ میں آپ سفر کر رہے ہیں اور فلائٹ میں سفر کرتے وقت جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ماسک پہن لیجیے یا جو بھی آرڈر ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ سوچیں گے کہ یار چھوڑو جانے دو، آپ نے اپنا کسی اور کو دے دیا تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے، نہ آپ بچیں گے نہ بازو والے کا معاملہ ہوگا۔ تو سیلف لو، اپنی فکر کریں آپ پہلے، آپ اپنے پرائرٹی یہ کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کے اندر آپ کی اہمیت کیا ہے، آپ کو اس کے بارے میں غور کرنا ہوگا، اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور اپنی فکر سب سے زیادہ رکھنی ہوگی۔ اور کاموں کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کام پرائرٹی میں کون سا ہے اور پرائرٹی کس چیز کو دینی چاہیے۔ جب ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو اسٹریس کے سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ العظیم اسٹریس نہیں ہوگا اور ڈپریشن کی زندگی سے انسان آسانی سے باہر آ سکتا ہے۔ تھرڈ تھنگ، اپنی لائف کے اندر فریش ہونے کے لیے اور اسٹریس سے نکلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، اور وہ سنت ہے قیلولہ۔ قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے، لیکن 10 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے والی بات نہیں، آپ دوپہر کے وقت 10 منٹ کے لیے بھی جھپکی مار لیے، آپ فریش ہو جائیں گے۔ اسٹریس سے میکسیمم لوگ اسٹریس کے شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ 12 بجے اٹھتے ہیں اور رات تک چلتے رہتے ہیں، تھکاوٹ رہتی ہے، اور 10 منٹ کی نیند نہ ہونے کی وجہ سے آدمی فریش نہیں ہو پاتا، چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اسٹریس اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، میں نے حضرت کی زندگی میں ہمیشہ دیکھا ہے، سفر کے اندر کہیں بھی بس دوپہر کا وقت ہوگا، بس 10 منٹ 15 منٹ ضرور تھوڑا سا ریسٹ لے لیں گے تاکہ مائنڈ فریش رہے اور کام کرنا ایزی رہے۔ اس کو میں قرآن شریف کی روشنی میں سمجھاؤں۔ جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے بہت ٹائرڈ تھے،
جنگ کا نتیجہ نکل ہی نہیں رہا تھا، ایک دم ٹائرڈ تھے. اللہ عز و جل نے چاہا کہ ان تھکے ہوئے بھوکے صحابہ کو اللہ عز و جل نے چاہا کہ انہیں سکون دیا جائے، ان کو فریش کیا جائے تاکہ اچھی طریقے سے جنگ کر سکے. تھک چکے ہیں، فریش کرنے کے لیے. تو قرآن کہتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے مومنوں کے دل میں سکون نازل فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں وہ سواری پر سوار تھے، اس میں ان کی جھپکی لگ گئی صحابہ کی، تھوڑی سی جھپکی کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو ایک دم فریش ہو گئے تھے. قیلولہ کو اپنی زندگی میں اس کو آپ دیکھیں، چائنا کی پوزیشن آپ دیکھ لیں، چائنا میں تقریباً آفیسز کے اندر جو بڑی بڑی کمپنیز کے ہیں وہاں پر دوپہر کے وقت ریسٹ کے لیے چیئر بنائی گئی ہیں. وہ شاید آپ کو ہم کو نظر نہ آتی ہوں، لیکن بڑی ٹاپ لیول پر جتنے بھی ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے باقاعدہ ریسٹ کی چیئر بنائی گئی ہے. دوپہر کے وقت وہ کھانے کے بعد 10 منٹ جا کر کے وہاں پر ریسٹ لے لیتے ہیں، قیلولہ کر لیتے ہیں. تو اسٹریس سے نجات حاصل کرنے کے لیے قیلولہ اللہ اکبر بہت عظیم چیز ہے اور بہت بڑی دولت ہے. فورتھ چیز، فیملی کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی کوشش کرنا اور فیملی کے لیے ٹائم اسپینڈ کرنا، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، یہ بھی اسٹریس سے نکلنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں، قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. بہت سارے ہمارے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کوئی ہوگا، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے نبی ہوں، لیکن بہت سارے لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہاں میں سکون ملے گا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے جو بیوی بنایا اسی کے اندر اللہ نے تمہارے لیے سکون رکھا. بیوی کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بتایا. اور میں 2 چیزیں عرض کر دوں، اسٹریس پہ کیوں ہے بندہ؟ جتنی سکون کی چیزیں اللہ نے قرآن میں بتائیں ان سے مسلمانوں کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، ان سے مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. اب آئیے دوسری چیز، جیسے بیوی میں اللہ نے سکون رکھا، گناہ میں سکون نہیں رکھا، کسی اور میں سکون نہیں رکھا. کسی اور سے مراد غلط ناجائز تعلقات کے حوالے سے بتا رہا ہوں. بیوی میں اللہ نے سکون رکھا ہے، رات میں اللہ نے سکون رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. ایک ایگزامپل دوں گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. رات کو جب ہم اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں تو ہم اپنی ٹیوب لائٹ یا اور بڑی لائٹ آن رکھتے ہیں یا ڈیم لائٹ آن رکھتے ہیں؟ جواب دیں آپ. ڈیم لائٹ، نائٹ لیمپ، ٹھیک ہے نا. میرا رب کتنا کریم ہے، وہ جب رات سکون کے لیے بنایا تو اس نے سورج کو غروب کر دیا اور ڈیم لائٹ تارے کی شکل میں موجود ہے تاکہ میرے بندے کو سورج کی روشنی سے نیند اس کی خراب نہ ہو، وہ آرام سے سو سکے. اس کے لیے اس نے سورج کو غروب کر دیا اور رات کو آپ آرام سے سو سکیں، ہم آرام سے سو سکیں. اس لیے ڈیم لائٹ کے طور پر تارے آسمان پہ جگمگاتے نظر آتے ہیں. رات اس نے سکون کے لیے. اب ہم دیکھیں ہماری راتوں کی سچویشن کیا ہے. تو آج 3 بجے تک کوئی بھیونڈی ڈھابے پہ جا رہا ہے، کون سے ڈھابے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، سب آپ دیکھ رہے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو چھپی ہوئی ہو. ہماری زندگی سے سکون اس وجہ سے بھی غارت ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے دستور اور قانون کو فالو نہیں کر رہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے سکون سجدے میں رکھا ہے. میں پرٹیکولر سجدے کی بات کر رہا ہوں، عبادت میں تو ہے، نماز میں ہے، اللہ کے ذکر میں، پرٹیکولر سجدے میں. آپ بہت ٹینشن کے اندر ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی اضطراب میں ہوتے، بے قرار ہوتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری، امت کا اسلام قبول نہ کرنا، امت کا گناہوں میں گرفتار ہو جانا اور دعوت حق کو قبول نہ کرنا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے. فائنینشیل وجہ سے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین نہیں ہوئے. اللہ عز و جل نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ گندا اور ستھرا دونوں اکول کبھی نہیں ہو سکتے، اور شاید ہی انسان کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو دونوں کو برابر تصور کرتا ہو. ہر شخص گندے کو گندا ہی مانتا ہے اور ستھرے کو ستھرا ہی مانتا ہے. لیکن دنیا کے اندر سوچ کا فرق ہے. دنیا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کسی کے لیے گندی ہے تو دوسرے کے لیے بھی وہ چیز گندی ہو، اور ایک چیز کسی کے لیے ستھری ہو تو دوسرے کے لیے بھی ستھری ہو، یہ ضروری نہیں. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ شراب بہت سارے لوگ پیتے ہیں. پینے والوں کے نزدیک یہ شراب پینا کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ بات شراب کی آئی تو میں اسی ممبئی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ میرے ایک دوست امریکہ میں رہتے ہیں، بڑے دیندار لیکن ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، لکھنؤ کی سائڈ کے رہنے والے. اتفاق سے اپنے بھائی کے رشتے کے لیے کوئی پڑھی لکھی بچی کی تلاش میں نکلے تو ان کو پتا چلا کہ 7 بنگلے کی سائیڈ کے اندر، ورسووا کی سائیڈ کے اندر کوئی اچھی فیملی ہے. اچھی سے مراد پڑھی لکھی بچی ہے
اور عمر کے اعتبار سے بھی کوئی اتنا فرق نہیں ہے، سملر ہے، لیکن چونکہ یہ بھی کوالیفائڈ تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، تو رشتہ بھی اسی اسٹیٹس کا وہ تلاش کر رہے تھے۔ بہت زیادہ ڈیپ میں وہ نہیں گئے تھے کہ گھر کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے یا سچویشن کیا ہے، لیکن چونکہ دین ان کی زندگی میں تھا، اس وجہ سے وہ شراب وغیرہ سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن جب اس مسلم بچی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر پہنچے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، اس بچی کی ماں نے لڑکے کی ماں سے پوچھا آپ کون سی ڈرنک لیں گے، تو وہ سمجھے کہ تھمس اپ، پیپسی یا جوس وغیرہ کی بات کرتی ہوں گی، تو انہوں نے کہا جو بھی آپ پیش کریں، نہیں بولے آپ کیا پئیں گے، بیئر پئیں گے، اس قسم کی شراب کی قسمیں گنانا شروع کی۔ یہ سننا تھا کہ وہ 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم بہت مہذب ہے اور ابھی ہماری قوم کے اندر بہت شائستگی، ہو سکتا ہے جن کا تعلق اللہ کے گھر سے یا علماء سے یا دین سے ہے وہاں تو کچھ دینی رمق پائی جائے گی، ورنہ میرا اپنا تجربہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ منورہ سے میں فلائٹ میں آ رہا تھا تو وہاں سے ایک مسلم فیملی چڑھی جو بہت مالدار تھی، پورا راستہ پکچر دیکھتے ہوئے ممبئی پہنچے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ اب مسلمان کہلانے والوں کی زندگی کے اندر دین کمپلیٹلی موجود ہے، بلکہ پوش ایریے میں جا کر کے اگر آپ دیکھیں تو وہ دین کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی ملیں گے، اور کوئی دینی احکام ان کے کانوں تک پہنچایا جائے تو ان احکام پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ دولت کے نشے میں مست ہونے کی وجہ سے اور چور ہو جانے کی وجہ سے وہ مذہبی رہنماؤں کو کہیے یا مذہب پر عمل کرنے والوں کو دنیا کا گھٹیا اور بیکورڈ انسان تصور کرتے ہیں۔ تو بہت ساروں کے نزدیک شراب اچھی چیز ہے، اسے پیتے ہیں، اسے پیش کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان جن کا تعلق دین سے اور علماء سے اور مسجد سے ہے وہ آج بھی شراب کو اچھی چیز نہیں سمجھتے، بری سمجھتے ہیں اور خبیث سمجھتے ہیں۔ شراب پینے والا بھی برا، پلانے والا بھی برا، بیچنے والا بھی برا، خریدنے والا بھی برا، اٹھانے والا بھی برا، رکھنے والا بھی برا، نچوڑنے والا بھی برا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے اللہ نے خبیث کہہ دیا ہو وہ طیب کے برابر ہو سکے۔ خبیث خبیث ہے اور طیب طیب ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف شراب اور پانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر خبیث اور طیب کو دیکھیں گے تو انسان کے اندر بھی خبیث طبیعت کے ملیں گے اور طیب طبیعت کے ملیں گے۔ اسی لیے قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ انسانوں میں بھی خبیث ملیں گے، مرد میں بھی خبیث ملیں گے، عورتوں میں بھی خبیثات ملیں گی، تو خبیث بھی ملیں گے اور طیب بھی آپ کو ملیں گے۔ لیکن کبھی خبیث اور طیب دونوں اکول نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ گندا بہرحال گندا اور طیب بہرحال طیب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین کے سلسلے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زمین میں بھی خبیث زمین ہے اور زمین میں بھی طیب زمین ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ، جو پاک زمین ہے وہ سبزہ اگاتی ہے، جو پاک زمین ہے وہ سبزہ اگاتی ہے، اور جو گندی زمین ہے والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جو خبیث زمین ہے وہ نہیں اگاتی مگر کانٹے دار درخت، کانٹے اگاتی ہے۔ تو زمین میں بھی خبیث ہے اور زمین بھی طیب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال کے اعتبار سے دیکھیں تو مال کے اندر بھی، چیزوں کے اندر بھی آپ کو گندی بھی چیز ملے گی اور طیب بھی چیز ملے گی۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں یہ شاید کہ آپ کی زندگی کو تھوڑا ٹچ کر کے آپ کی سوچ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دے۔ مال کے اندر
چیزوں کے اندر بھی گندی چیز بھی ہے اور طیب چیز بھی ہے. اب انسان کی سوچ کیا ہے؟ آپ اور ہم سب کی سوچ کیا ہے؟ اور ہم روز مرہ کی زندگی میں کرتے کیا ہیں اور کرنا کیا چاہیے؟ اس کو قرآن اجاگر کرتا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. قرآن کہتا ہے کہ جو خبیث ہے اسے اللہ کے نام پہ نہ دو، اس لیے کہ اگر وہ تمہیں دیا جائے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ تم اس کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں. کیا مطلب؟ سڑا ہوا کھانا اللہ کے نام پہ دے دو، پھٹا پرانا اللہ کے نام پہ دے دو، جو ہمیں پسند نہیں وہ اللہ کے نام پہ دے دو. قرآن کہتا ہے نہیں، یہ گھٹیا چیز اللہ کے نام پہ نہ دو، اس لیے کہ اگر یہ گھٹیا چیز تمہیں دی جائے تو تم اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے. الا ان تغمضوا فیہ، ہاں نظر بچا کر، چھپ کر کے، نظر بچا کر کے، بے توجہی سے، ارے یار تو چلو ٹھیک ہے یہ ایک الگ چیز، لیکن خوشی سے تم قبول نہیں کرو گے. جیسا کہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کوئی روڈ پہ بیچنے والا پرفیوم لا کر کے دے دے، ارے بھائی اپنی آپ کے پاس رکھیں. لیکن اگر کوئی اجمل کا قیمتی عطر لا کر کے دے دے یا مدینے کا کوئی عود لا کر کے دے، بہت اچھا ہے. تو آپ تو اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہو اور اللہ کے نام پر وہ چیز دے رہے ہو جو آپ کو اور ہم کو پسند نہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی راہ میں بھی دو تو کیا دو؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے نام پر تم دو. جب تک کہ پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر نہیں دو گے نیکی کو ہرگز نہیں دو. تو مال میں بھی خبیث مال، چیز میں بھی خبیث چیز، مال میں بھی طیب اور چیز میں بھی طیب، زمین میں بھی طیب، زمین بھی خبیث. یہ ساری چیزیں قرآن مقدس کے اندر اللہ عز و جل نے بیان فرما دی. اب جو بات سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر مسلمان کی سوچ بدل رہی ہے. کس طرح سے بدل رہی ہے؟ گناہ کرنے والوں کا سیلاب دیکھا، چل پڑے گناہ کی طرف. برائیاں کرنے والوں کا سیلاب دیکھا، چل پڑے برائیوں کی طرف. غلط رسومات ادا کرنے والوں کا سیلاب دیکھا، چل پڑے اس طرف. اور اب تو یہ کہتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں مولانا اس کے بغیر تو آج کے دور میں چارہ ہے ہی نہیں، یہ کرنا ہی پڑے. اب گناہ پھیل رہا ہے. ایک وقت تھا کہ باپ اگر بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا تو یہ نہیں پوچھتا تھا کہ بیٹی تیرے لیے ہم نے یہ لڑکا پسند کیا ہے، تیری کیا رائے ہے، بلکہ اتنا ہی کہہ دیتا تھا بیٹا ہم کو ایک اچھا لڑکا مل گیا اور تمہارا رشتہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. بیٹی گردن جھکا لیتی، باپ قبول کر لیتا، بیٹی کی رشتہ ہو جاتا. اب کیا پوزیشن ہے؟ حالات بدل گئے. کثرت خبائث بڑھ گیا، گناہوں کا سیلاب بڑھ گیا اور آہستہ آہستہ دیندار گھرانوں کے اندر بھی یہ برائی پیدا ہو گئی. اللہ ماشاءاللہ کیا ہوا؟ اب بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آتا ہے تو باپ بیٹی سے پوچھتا ہے یا ماں کے ذریعے پوچھواتا ہے بیٹی اگر کہیں تیرا کوئی چکر بکر ہو تو پہلے سے بتا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہاں کہتے ہیں اور بعد میں تیرا دل ادھر نہ ہو. اب کھل کر ماں پوچھ رہی ہے، کھل کر باپ پوچھ رہا ہے. یا اگر بچی سے پوچھا جائے کہ بیٹی یہ رشتہ آیا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا ارادہ ادھر نہیں ہے، میرا ارادہ فلاں جگہ پر ہے. اور اب اسے برا نہیں سمجھا جاتا. اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے میں بتاؤں، مائیں بچیوں سے کہتی ہیں بیٹا ہر لڑکے سے دوستی مت کرنا، ذرا دیکھ لینا کمانا دھمانا اس کا ٹھیک ہے، گھر بار وغیرہ ہے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرٹیچر کے ساتھ تو نے اپنی دوستی قائم کر لی اور بعد میں تیری زندگی برباد ہو. تو اب لڑکی تلاش کرتی ہے کہ کوئی پیسے والا مل جائے تو اس کو ہم پھنسائیں، اور پھر استعمال ہو کر کے وہ بچہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ بچی کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اور تھوڑا سا آگے بڑھیں، کثرت خبائث میں آپ کو بتا رہا ہوں. انگیجمنٹ ہو گئے، رشتہ طے ہو گیا تو اب لڑکے لڑکی شادی سے پہلے شاپنگ کے لیے ساتھ میں جا رہے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کو سمجھ لیں، پرکھ لیں، مزاج سمجھ میں آ جائے. اور اسی مزاج سمجھنے کے اندر شادی کی تاریخ جو طے ہو جاتی ہے وہ تاریخ کے آنے سے پہلے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ سچویشن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک پہلو میں نے بتایا کثرت کا. اب دوسرا پہلو دیکھیں،
آدمی چوری کر کے، ڈرگز سپلائی کر کے، جوے کے اڈے چلا کر کے، لوگوں کا پیسہ کھا کر کے اگر وہ مالدار ہے تو اس کے ہاتھ سے ریبن کٹوائی جاتی ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے۔ آدمی نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا ذریعہ کون سا ہے، یہ مالدار کیسے بنا، ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے، بہت پیسہ اس کے پاس ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور ڈے بائی ڈے اگر آپ دیکھیں تو زنا بھی بڑھ رہا ہے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں وکلا کی، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں کالج اور یونیورسٹی کے بچے اور بچیوں کی، تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ حال ہو چکا ہے، اس حد تک برائیاں پھیل گئی۔ ماں خود دیکھ رہی ہوتی ہے کھڑکی سے کہ اس کی بیٹی اس کے دوست کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر کے کالج جا رہی ہے، بلکہ اس دوست کو فون کر کے ماں خود کہتی ہے میری بیٹی کو بھی کالج لے کے جانا، لڑکا لڑکی کوئی رشتہ نہیں، کوئی میاں بیوی نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ پکنک پہ جا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں سب جا رہے ہیں، ساری برائیاں ہو رہی، کوئی پابندی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اب یہ کثرت خبائث جب اسے آج کا انسان دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے اب تو پوری دنیا میں یہ سب چل رہا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں یہ سب نہیں کریں گے تو ہم دنیا کے اندر باوقار قوم کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چل نہیں سکیں گے۔ تو اسے قرآن نے ہائی لائٹ اور واضح فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر تجھے خبیث کی کثرت حیرت میں ڈال دے، تجھے تعجب میں ڈال دے، اور تو دیکھ کہ برائی کی کثرت ہو چکی، گندگی کی کثرت ہو چکی، اور یہ برائیاں اتنی پھیل چکی، تو تیری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تو کثرت خبائث کو دیکھ کر اس کے پیچھے چل، بلکہ تیری ذمہ داری یہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے، ہمیشہ ذہن کے اندر رہے، حق پر قلیل بھی اگر ہیں تو وہ کثرت پر بھاری رہیں۔ میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں، تھوڑا سا گاڑا موضوع ہے لیکن فکری اصلاح آج کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ حق پر اگر کم لوگ رہیں گے اور غلط راستے پر زیادہ بھی لوگ رہیں تو کبھی زیادہ والے غالب نہیں آ سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ان یکم منکم صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو یہ 200 پر بھاری پڑ جائے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، خبیث کے پیچھے مت دوڑو، گناہ کرنے والوں کے پیچھے مت دوڑو، برائی کرنے والوں کے پیچھے مت دوڑو۔ یہ نہ دیکھو کہ ساری کائنات جس طرف چل رہی ہے وہ گناہوں کی طرف چل رہی ہے تو ہم بھی اس طرف چلیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اگر چلنا ہے تو جو دعا تم نماز کے اندر کرتے ہو اسی دعا کو سامنے رکھ کر کے چلنے کی کوشش کرو، اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دنیا کوشش کر رہی ہے برائی کو پھیلانے کی، بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ننگے پن کو پھیلایا جا رہا ہے، اور آپ کو میں کیا بتاؤں حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں کہ زنا، لواطت، اس میں اچھے اچھے لوگ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اعضا کل بروز قیامت بارگاہ سمدیت کے اندر گواہی دیں گے۔ اللہ عز و جل کل بروز قیامت ہمارے اعمال کا ہم سے حساب لے گا۔ ہمیں راستے دکھا دی اللہ عز و جل نے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، برے راستے سے بچو اور سیدھے راستے پر چلو۔ آج کی رات میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ 31 نائٹ کا سلسلہ کیسے شروع ہوا شاید آپ کو نہیں معلوم۔ 31 نائٹ کے اندر دینی محفل سجانے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 1986 یا 87 کی بات، منارہ مسجد کے باہر ہم کھڑے تھے۔ اس وقت ہماری عادت تھی کہ رات کے وقت ہم نکلتے تھے اور ادھر ادھر بھٹکنے والوں کو چائے کی دعوت دیتے تھے، ہوٹل میں لے جاتے تھے، ہندوستان ہوٹل آج بھی وہاں چائے پلاتے تھے اور اسی دوران ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہمیں معلوم تھا اس زمانے میں 31 نائٹ کو لوگ جو ہے گیٹ وے آف انڈیا جاتے تھے، آج بھی جاتے ہیں۔
تو ہم نے پلان بنایا چند لڑکوں نے کہ اپنے منارہ مسجد کے پاس کھڑے رہیں اور یہ شراب اور یہ جوئے اور یہ سب عیاشی کرنے جانے والوں کو روکیں. وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ رب العالمین آج پورے ہندوستان کے اندر 31st نائٹ کو کوشش کی جاتی ہے کہ مسجدوں میں مسلمانوں کو انگیج کر دیا جائے تاکہ مسلمان جو ہے خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکے. یہ تب سے سلسلہ شروع. اس وقت آپ جتنی تعداد میں بڑی تعداد طلباء لیکن ایک بہت بڑی تعداد بند سمر کر اس وقت گیٹ وے پر اور ریکلیمیشن پر ادھر ادھر جاتے ہیں. کیا کریں گے؟ اللہ رحم و کرم فرمائے. اور جو نہیں جاتے وہ کیا کریں گے؟ 12 بجے کا انتظار ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے کریں گے. ذرا دیکھیں نئے سال کا آغاز کیسے ہو رہا ہے. کیا کمایا آپ نے گزشتہ سال کے اندر؟ کتنی ترقی کی آپ نے؟ کیا علمی اور عملی اعتبار سے آپ نے اپنا گراف اونچا کیا؟ معاشرے کے اندر آپ نے کتنی ترقی حاصل کی؟ کتنا وقار آپ نے بنایا؟ تو پتہ چلے گا کہ زوال کی طرف تو ہم گئے، ترقی کی طرف تو نہیں گئے. اور پھر یہ چیزیں میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ 12 ربیع النور کیا کوئی یہودی مناتا، عیسائی مناتا نظر آتا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ 31st نائٹ کیوں منا رہے ہیں؟ کیوں منا رہے ہیں؟ حالت نماز کے اندر دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ اور اسی کے راستے پر چل رہے. تھوڑا سا پیسہ کیا آ گیا یا تھوڑی سی عزت کیا مل گئی، آج کا مسلمان گناہ کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے. آج کا مسلمان برائیوں کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے. مسلمان خبیث کام کرنا مسلمانوں کو چاہیے وہ خبیث سے بچے اور طیب کو اختیار کرے، اس لیے کہ اللہ طیب کو پسند کرتا ہے اور اللہ عز و جل پاک رہنے والوں سے محبت بھی فرماتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کا روزہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشور کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی. تو آپ جانتے ہیں صرف یہودیوں کی مخالفت کے لیے حضور نے فرمایا آئندہ سال ہم اگر رہے تو ایک روزہ اور رکھیں گے. سرکار تو چاہتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، طریقہ ان کا نہ اختیار کرو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا اتنا ڈر تھا امت کے سلسلے میں کہ یہ امت یہود و نصارہ کی پیروی کرتے 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 اس حد تک نکل جائے گی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سوراخ بھی ہو اس طرف بھی اگر یہود و نصارہ جاتے ہوں گے تو مسلمان ادھر چلا جائے. آج ہم نے کس چیز کے اندر ان کی پیروی نہیں؟ لباس، کھانا پینا، کھانے پینے کا انداز، یہ ساری چیزوں کو اگر دیکھیں تو ہم نے سنتوں کو ترک کر دیا اور یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کر لیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سارے معاملات کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت کا سرکار نے حکم دیا. سلام کے سلسلے کو دیکھ لیں، تہذیب و تمدن کے سلسلے کو دیکھ لیں، ان ساری چیزوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی پیروی کا حکم دے کر طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنی چاہیے. خوشی منانا ہے، کس بات پر خوشی منائیں؟ کس بات پر؟ قرآن کے ملنے پر خوشی مناؤ، مسلمان ہونے پر خوشی مناؤ، سرکار کی میلاد پاک پر خوشی مناؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کیا بات ہوئی کہ جو قوم آپ کو تباہ کر رہی ہے ان کے دلوں کے اندر آپ خوشیاں منانے کے لیے؟ اور خوشی کیا؟ گناہ، شراب، عیاشیاں، نظر بازیاں، بدکرداریاں. خدا کے لیے ان چیزوں سے بچو. بس ایک چیز، ایک آیت عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اسے ذہن میں رکھو. آج اگر ہمیں ڈاکٹر کہہ دے ان چیزوں سے بچو تو اس کی بات کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں. چاہے دسیوں سال سے ہماری اس کی عادت رہی ہو لیکن ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی. اب میں آپ سے کہتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو، چھپے گناہ بھی چھوڑ دو اور کھلے گناہ بھی چھوڑ دو۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ہم سب کی بات ماننے کو تیار ہیں، رب کی بات ماننے کو تیار ہیں، پھر یہ جو ہمارا حال ہے یہ ہماری نگاہوں کے سامنے، یہ ہماری تباہیاں ہمیں خود اس بات پر متوجہ ہونے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ ذرا اپنی تباہی کے اسباب پر غور کر لو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اگر تم عقل والے ہو اور کثرت خبائث کو دیکھ کر تمہیں حیرت ہو رہی ہے اور تم تعجب میں پڑ رہے ہو، تو اس میں تعجب میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تعجب کو دیکھو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تمہارے پاس عقل ہے تو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم اللہ سے ڈرے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی کو ڈاکٹر اقبال نے بڑے اچھے انداز میں کہا، بربادی کی وجہ کو اس نے اجاگر کیا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ انہوں نے صرف اپنی عقل سے نہیں، قرآن سے اخذ کیا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ساری مصیبتوں کی وجہ قرآن و سنت کو چھوڑ دینا ہے، اس کے احکام کی پیروی نہ کرنا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ تو آج اپنی سوچ کو بدلو، یہ نہیں کہ لوگ گناہ زیادہ کر رہے ہیں، پڑھے لکھے گناہ زیادہ کر رہے ہیں، دانشور گناہ زیادہ کر رہے ہیں، مالداری گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے، تو اب یہ تمہیں اگر تعجب میں ڈال دے تو تمہیں تعجب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھو حق کیا ہے، طیب کیا ہے، چاہے طیب ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ 1000 لیٹر شراب سے بہتر ہے، اس لیے کہ طیب کو اللہ پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والے سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو گناہ والوں کے پیچھے نہ دوڑو، برائیوں کے پیچھے نہ دوڑو۔ سب 31 نائٹ مناتے ہیں تو ہم بھی منائیں، مت دوڑو۔ بس یہ دیکھو اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، پیروی کی، اور ہم دنیا کے بہکاوے میں آنے کی بجائے حق کے راستے کے مسافر بنے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیابی سے روک نہیں سکتی۔ بلکہ اگر میں عقیدتاً یہ کہوں اور حقیقتاً بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا 1000 کوشش کر لے، لیکن حق کے راستے پر چلنے والے کے لیے کامیابی خود اس کے قدموں تک آ جاتی ہے اور اس کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے۔ بس ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، فکر بدلنے کی ضرورت ہے۔ کثرت کو نہ دیکھو، حق کو دیکھو، سچائی کو دیکھو، دین کو دیکھو۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنائے، اور پروردگار انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور پروردگار جل جلالہ ان کے راستوں پر چلنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔